إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. तमाम तर तारीफात, तस्बीहात, तहमीदात और तमजीदात, तकबीरात और तमाम तर पकीज़ा कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ख़ास हैं, जो अकेला हमारा खालिक और मालिक, हमारा दाता और दस्तगीर है, जिसने हमारी ज़रूरत की हर शय हमें मुहैया फरमाई। बेशुमार लातादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर और अल्लाह की रहमत नाज़िल हो उसके नेक बंदों पर और उसके नेक बंदियों पर। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है
کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں میں سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کی جو صحیح فہم ہے، کتاب و سنت کی جو صحیح اور درست تشریح ہے، اس کو سیکھنے، پڑھنے، سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کتاب و سنت یہ عین اسلام ہے، قرآن و حدیث ہی وہ اصل دین ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ قرآن اور حدیث ہی وہ عین اسلام ہے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی پر 23 برس کے دوران مکے اور مدینے میں نازل فرمایا۔ یہ کتاب و سنت ہی وہ دین ہے، وہ شریعت ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، صحابہ کرام کے ذریعے یہ پھر آگے تک پہنچا اور یہ اس طرح آج صحیح سلامت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ صحیح حالت میں اسی طرح باقی اور جاری رہے گا۔ پھر کتاب و سنت کی صحیح تشریح، اس کی درست تعبیر، اس کی وہ فہم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اختیار کی، اس کا درست مفہوم، صحیح اور درست تشریح اور تعبیر جو سلف صالحین سے مل رہی ہے، بس اسی کا نام ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ باقی سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، مفروضے ہیں، باقی سب رسومات اور بدعات ہیں، وہ عین اسلام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے وہ صحیح فہم اور درست تشریح اور تعبیر عطا فرمائی ہے، ورنہ یہی آیتیں ہیں، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، اسی کو لے کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ آیتیں تو یہی ہیں، لیکن وہ تشریح، وہ تعبیر، اس کی وہ تفسیر جو نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ محدثین اس کی طرف گئے ہیں، انہوں نے وہ منمانی اور مرضی کی تشریح اور تعبیر پیش کی، نتیجتاً وہ بدعات کے اندر داخل ہو گئے، بدعات کا راستہ اختیار کر لیا۔ آیتیں اسی قرآن سے لی ہیں، حدیثیں بھی ذخیرہ احادیث سے انہوں نے لی ہیں، انہی کتابوں سے، وہ مسلم ہے، وہ بخاری ہے، وہ ابو داؤد، وہ ترمذی، وہ نسائی، ابن ماجہ ہے، اور حدیث کی بڑی جو معتبر کتابیں ہیں، حدیثیں ان سے لی ہیں، آیتیں اس قرآن سے لی ہیں، لیکن وہ نہ صحیح تعبیر ہے، نہ صحیح تشریح ہے، نہ وہ فہم ہے، نہ وہ مفہوم ہے جو سلف صالحین نے لیا۔ یہ سورہ دخان، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اکبر، یہ سورہ دخان واضح آیات ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھیے، سادہ سی آیات ہے، لیکن اس کی غلط تعبیر اور تشریح انہوں نے اختیار کی ہے۔ وہ تعبیر اور وہ تشریح جو سلف صالحین نے نہیں کی،
یعنی صحابہ کرام نے وہ تعبیر نہیں کی، تابعین نے اس مفہوم کو پیش نہیں کیا، نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اب یہ سورۃ دخان کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، دنیا میں بسنے والوں، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ وہ رات مبارک رات ہے، یعنی برکتوں والی رات میں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے۔ لیلۃ مبارکہ، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھے قرآن کس رات میں نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا بچہ آپ کو بتلائے گا کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا نام رمضان ہے، اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اچھا، پھر رمضان کی کون سی رات کو نازل ہوا؟ آپ کو بچہ بھی بتلائے گا کہ رمضان کی وہ جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان میں بھی آخری عشرے کی ایک رات میں جس کا نام لیلۃ القدر ہے اس میں نازل ہوا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ سورۃ دخان کی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک مبارک رات میں، وہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فرمایا ہم ڈرانے والے ہیں، اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے بندوں کو خبردار کرنے والے ہیں، جہنم سے اپنے عذاب سے آگاہ کرنے والے ہیں ہم۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں حکمت بھرے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حکمت بھرے کام، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی حکیم ذات ہے، کمال حکمت والا رب ہے ہمارا۔ ایک چیز بظاہر ہمیں نقصان دہ نظر آتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری عادات کے خلاف ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، یا وہ چیز ہمیں پسند نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم ہے، اس کا وہ فیصلہ ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے نہیں آئے، اللہ کے فیصلے کمال حکمت والے فیصلے ہیں۔ یہ زندگی اور موت، یہ خوشی اور غمی، یہ دکھ سکھ، یہ کہیں فراوانی، کہیں بدحالی، کہیں خوشحالی، کہیں امیری، کہیں غریبی، کہیں صحت ہے، کہیں بیماری ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور کمال حکمت والے فیصلے ہیں۔ اور اس رات، جس رات قرآن اترا، اس رات میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑی کمال حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات فرمایا رحمۃ من ربک، یہ رات سراسر رحمتوں والی رات ہے، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک رات ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس میں حکمت بھرے جو فیصلے ہیں اس رات وہ ہوتے ہیں، اور یہ سراسر رحمت اور سلامتی والی رات ہے۔ یہ تین باتیں ان آیات سے سورہ دخان کی معلوم ہوئی۔
یہی قرآن ہے، یہی سورت ہے، یہی آیتیں ہیں، لیکن اس کی غلط تعبیر اور غلط تشریح کو لے کر ایک پورا مسلک اور بدعات کی پوری پوٹلی جو ہے، پوری گٹھری جو ہے، وہ ان آیات کو پڑھ کر پڑھا کر کھڑی کر دی گئی۔ وہ کیا ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے، معذرت، اس رات سے مراد شب برات ہے۔ یہی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ دخان کی آیتیں ہیں ان میں شب رات کا ذکر ہے، یہ جو شعبان میں ابھی آ رہی ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 15ویں رات کو ہماری ہاں شب رات کہتے ہیں، یا شب برات یا شب رات۔ غلط تعبیر کہ ان آیات میں شب رات کا ذکر ہے اور یہ وہ رات ہے شب رات جس میں حکمت بھرے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بڑی رات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ تعبیر ہے جو انتہائی غلط تعبیر اور تشریح ہے۔ نہ صحابہ کرام نے ان آیات سے شب رات مراد لیا، نہ تابعین نے ان آیات سے شب رات مراد لیا، نہ ائمہ کرام نے، نہ محدثین نے۔ آیتیں وہی، تو صرف کتاب و سنت کی درست تشریح اور تعبیر، جبکہ قرآن کی ایک اور آیت میں واضح طور پر یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان ہے وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تو مہینے کا تعین تو ہو گیا، مہینے کی تخصیص ہو گئی کہ شعبان نہیں ہے، رمضان ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ وہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے۔ اور بقول آپ کے شب رات تو پھر شعبان میں آ رہی ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اس رات کا نام لے دیا، خود ہی اللہ ذوالجلال نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نام بھی بتلا دیا، اس رات کا نام بھی بتلا دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا فی لیلۃ مبارکہ۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مبارک رات میں۔ اللہ جی وہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مبارک رات میں، اس کا نام ہے لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر کی رات، قدر و منزلت کی رات، عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، اس رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ پوچھے بچوں سے لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ بچے بھی آپ کو بتلائیں گے رمضان میں آتی، رمضان کے بھی آخری عشرے میں آتی ہے۔ تو یہ جو دخان کی آیات ہیں، سورہ دخان کی، اس سے پھر یہ بات نکالنا یا یہ بات استدلال کرنا یا یہ مفروضہ قائم کرنا کہ ان آیتوں میں شعبان کی بات ہو رہی ہے، شب رات کی بات ہو رہی ہے، یہ درست تعبیر اور تشریح نہیں ہے۔ اسی غلط تعبیر پر بدعات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اس رات کو بڑی رات سمجھ لیا۔ بڑی رات، فیصلوں کی رات، قبرستان جانے کی رات۔ اس رات زندہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، مردوں کے پاس، مردے گھروں کو آ رہے ہیں، گھر والے ان کے پاس جا رہے ہیں، نہ یہ ان سے ملتے ہیں نہ وہ ان سے ملتے ہیں۔ عقیدہ ہے
کہ قبرستان جانے کی رات، فیصلوں کی رات، بڑی رات، اور دلیل ان آیات کو پیش کر دیا. حالانکہ یہ مفہوم، یہ تعبیر نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ ائمہ کرام سے، نہ محدثین سے ثابت. ہاں، شعبان کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، یہ ویسے نفلی روزوں کے لحاظ سے بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. سیدہ ام سلمہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور ایک اور روایت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ہم نے اللہ کے پیغمبر کو ہمیشہ دیکھا کہ آپ یہ 2 مہینے، ایک شعبان ایک رمضان، رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں دکھا دے. ایک رمضان اور یہ شعبان، ان 2 مہینوں کے لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. لگاتار اکثر ان دنوں کے روزے رکھتے تھے. رمضان تو چلیے آپ کو معلوم ہے، وہ تو ہے ہی روزوں کا مہینہ، وہ تو ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو جس طرح تم پہ نماز فرض ہے ویسے تم پہ روزے فرض ہیں. وہ تو ہے ہی روزوں کا مہینہ. یہ جو شعبان ہے، اگرچہ یہ روزوں، فرض روزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے. اس مہینے کے زیادہ دنوں کا معنی 20 دن سے زائد. صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے، یصومہ الا قلیل، چند دن کے علاوہ، قلیل دنوں کے علاوہ باقی پورے مہینے شعبان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. تو گویا جب اکثر دنوں کے روزے رکھ لیے شعبان کے، پھر رمضان کے پورے مہینے کے رکھ لیے، تو گویا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک دن کا روزہ خاص کر لیا، اور وہ ہے شعبان کی 15ویں کا روزہ. شعبان کی 15ویں کو جاگنا ہے، وہ شب بیداری کرنی ہے، وہ جاگنے کی رات ہم نے بنا لی، عبادت کی رات اس کو ہم نے سمجھ لیا، قبرستان جانے والی رات سمجھ لیا، اس کو فیصلوں کی اور بڑی رات سمجھ لیا. اور اگلے دن کا روزہ، اس رات کا قیام اور اگلے دن کا روزہ، یہ سراسر بدعت ہے. ایک رات کا قیام جس کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں، اس کی تخصیص، اس کی تعیین کرنا کہ یہ کوئی جاگنے کی یا عبادت کی رات ہے، اللہ کی قسم یہ نہ جاگنے کی رات ہے نہ عبادت کی رات، یہ تو عام رات ہے، جیسے سال کی بقیہ عام راتیں ہیں. تو لہذا یہ تخصیص کرنا، تعیین کرنا کہ فلاں رات عبادت کی رات ہے، بس اس ایک رات کو یا 2 راتوں کو پکڑ کر بس اس میں شب بیداری کر لینا، اور باقی پورا سال غفلت میں پڑے رہنا، یا چند ایک دنوں کو لے کر ان کے روزے رکھ لینا اور باقی پورے سال غفلت میں پڑے رہنا، یہ جہالت بھی ہے اور بہت بڑی حماقت بھی ہے. یہ تخصیص، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، فرمایا جمعے کا دن بڑا افضل دن ہے، جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو۔ جمعے کی رات جو گزر گئی، جو رات ہم نے ابھی گزاری، جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے خاص نہ کرو کہ میں نے ہر جمعے کی رات کو تہجد پڑھنی، کیونکہ آگے جمعے کا مبارک دن آ رہا ہے، عظیم دن آ رہا ہے، تو اس دن کے پیش نظر جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے یا صلاۃ اللیل کے لیے یا تہجد کے لیے خاص نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا بِصِيَامٍ، وَلَا تَخْتَصُّوا بِصِيَامٍ، اسی طرح فرمایا کہ روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ یوم الجمعہ وَلَا تَخْتَصُّوا یوم الجمعہ بِصِيَامٍ، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو کہ آج جمعہ ہے بس میں نے آج نفلی روزہ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ کہ جی بڑا عظیم دن ہے، تو اس دن کی وجہ سے نفلی روزے کے لیے جمعے کو خاص نہ کرو۔ تخصیص کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ شریعت تخصیص کرے، اللہ اس کا رسول کسی کو خاص کر دے تو وہ خاص ہے، باقی سب عام ہے۔ جاگنے کے لیے، شب بیداری کے لیے، عبادت کے لیے اللہ نے کچھ راتیں خاص کی ہیں جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی سال کی تمام راتوں میں قیام اللیل ہو سکتا ہے، قیام اللیل روزانہ ہو سکتا ہے، تہجد کی نماز روز پڑھی جا سکتی ہے، بھلے 2 رکعت کیوں نہ پڑھی جائے، 4 رکعت کیوں نہ پڑھی جائے، تو روزانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن سال کی ساری راتیں چھوڑ کر ایک رات کو، وہ شعبان کی 15ویں کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے۔ قبرستان کسی روز بھی جایا جا سکتا ہے، ہفتے کے کسی دن آپ قبرستان چلے جائیں، مہینے کے کسی دن آپ قبرستان چلے جائیں، کوئی تاریخ، کوئی دن تعین نہیں ہے، روزانہ وقت ملتا روزانہ چلے جائیں، ہفتے میں جائیں، مہینے میں ایک بار جائیں، 2 مہینے میں ایک بار جائیں، بار بار جائیں۔ قبرستان جانا مستحب عمل ہے، اس کا شریعت میں حکم موجود ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان آیا جایا کرو۔ وہ کل کے بڑے طاقتور قسم کے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، ذمہ دار، بڑے عہدوں اور منصب والے، بڑی قوت اور طاقت کے مالک، کل جب وہ پروٹوکول کے ساتھ، پورے کروفر کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جب وہ نکلتے تھے تو دنیا دیکھتی تھی، آج وہ مٹی میں ملے ہوئے ہیں۔ دیکھا کرو قبرستان میں جا کر تاکہ عبرت حاصل ہو، عبرت۔ بڑے بڑے حسین و جمیل دنیا میں آئے، اللہ اکبر، جنہیں ہاتھ لگائیں تو کہتے ہیں کہ میلہ ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ اتنے نفیس، اتنے خوبصورت حسن و جمال کے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، آج مٹی میں آسودہ ہو چکے ہیں۔ دیکھا کرو، جا کے عبرت حاصل کیا کرو، نہ یہ حسن باقی رہنے والا ہے، نہ یہ خوبصورتی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، نہ یہ مال و زر، نہ یہ دنیا کے عہدے اور منصب، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب فنا ہونے والا ہے، ہر عروج کو زوال ملنے والا ہے، سب کچھ مٹی میں مل جانے والا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، یقین نہیں آتا تو قبرستان جا کے دیکھ لو۔ محلات میں رہنے والے، ریشم پہ سونے والے، سونے کا چمچ منہ پہ لے کے پیدا ہونے والے، خالی ہاتھ قبر میں اترتے ہیں، خالی ہاتھ اتارا جاتا ہے۔ قبرستان جایا کرو، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اپنی فکر کے لیے کہ ایک دن ہم نے بھی اس مٹی میں آنا ہے۔ اللہ اکبر، محبتوں سے نوازنے والے،
بے انتہا پیار کرنے والے وہ اپنے ہی ہاتھوں دفن کر کے چلے جائیں گے. عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جایا آیا کرو. وہ جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہیں، آنکھ بند ہوتے ہی پھر گزارا بھی ہو جاتا ہے. جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں نظام حکومت نہیں چلتا، گھر کا نظام نہیں چلتا، دکان کا نظام نہیں چلتا. یہ عام باتیں ہیں، عام جملے ہیں. بہت ضروری ہوتے ہیں لوگ گھر کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں. اپنی فیملی کے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. اپنے گھر کے لیے وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، اپنے ادارے کے لیے، اپنے مرکز کے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں، اب تاکہ اپنے خاندان کے لیے بڑے اہم اور بڑے خاص ہوتے ہیں. لیکن اسی وقت تک جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں ان کے بغیر کچھ ہوگا نہیں، یہ ہوگا تو یہ کام ہوگا، پھر کام بھی ہو جاتے ہیں. زندگی اسی طرح قائم دائم رہتی ہے، جانے والے چلے بھی جاتے ہیں. یہ دیکھا کرو قبرستان جا کے. لیکن اب قبرستان کے لیے ایک رات کو خاص کرنا کہ بس شعبان کی 15ویں کو جانا ہے، اور یہ جو شبرات کے نام سے اس رات جانا ہے، میرے بھائیو یہ بدعت ہے. اس رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے. جھوٹی من گھڑت خود ساختہ روایت ہے کہ اس رات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. وہ روایت جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آیتیں اسی قرآن کی لوگ سناتے ہیں، حدیثیں بھی وہی پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن دیکھا جائے ان کی حیثیت کیا ہے. آیا وہ تعبیر یا وہ تشریح جو کہی جا رہی ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، میرے گھر میں تھے. رات کے کسی پہر جب میری آنکھ کھلی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. میں حیران ہوئی کہ میرے گھر میں تھے، میری باری کے دن میرے ساتھ تھے، اب اٹھ کر کہاں چل دی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خیال گزرا کہیں کسی اور زوجہ کے ہاں تو نہیں چلے، کہ برابر برابر میں حجرے تھے، برابر برابر میں کمرے تھے، ایک ہی لائن میں سارے حجرات بنے ہوئے تھے. میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی. سامنے مسجد نبوی کے سامنے قبرستان ہے، بقیع کے قبرستان آپ نے دیکھا ہے، مسجد نبوی کے سامنے. اللہ اکبر. جن احباب نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے مکے مدینے کی سیر کرایا، اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرے کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے پیدا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کا طواف ان کو نصیب کر دے. جن کو اللہ نے وسائل نہیں دی، اللہ مسبب الاسباب، اللہ سے مانگا کرو، دعائیں کیا کرو، دعائیں مانگا کرو اللہ رب العالمین سے. اپنی لاچارگی، اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھ دو. اللہ وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تیرا گھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں. اسباب کا محتاج نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ جیسے حقیر انسان کو اپنے گھر بلائے گا. میں نے اپنے کچھ شاگردوں کو قرآن مجید ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھایا. 4 سال کا دورانیہ تھا، کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا. قرآن مجید مکمل ہوا، ترجمہ پڑھایا تفسیر کے ساتھ حرف بحرف. اس کے بعد انہوں نے مجھے سرپرائز دیا کہ حکومت میں پاسپورٹ بنا ہوا ہے. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے.
کیا کرنا؟ پاسپورٹ شیخ بنوائیں. کیوں جی؟ شیخ ہم آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہتے ہیں. اس طرح اللہ سے اچھا خیال بہت تھا، دعائیں بہت تھی. میرے شیخ محترم ہے شیخ عبد الحنان سامرودی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ حج کی تربیت کی کلاسیں کرایا کرتے تھے، نشستیں، میں بھی ان میں شامل ہوا کرتا تھا. تو مجھے کہتے تھے میاں دعا کیا کرو، لبیک اللہم لبیک پڑھا کرو بار بار. ٹھیک ہے یہ موسم نہیں ہے لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا، دل میں پڑھ لیا کرو. دعائیں کر رہے ہو اس وقت پڑھ لیا کرو. وہ ایک معمول تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لی. ہمارا تو داتا ہی وہ ہے، ہمارا تو غوث اعظم بھی وہی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی بگڑی بنانے والا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بات کہاں نکل گئی؟ جامع ترمذی کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری باری والے دن کہاں آپ تشریف لے گئے؟ میں ڈھونڈنے نکلی تو میں نے دیکھا حضور قبرستان کی طرف جا رہے. میں بھی پیچھے پیچھے چل دی. آپ قبرستان گئے، آپ نے وہاں بقی والوں کے لیے مرحومین کے لیے دعا کی اور واپس پلٹے. میں بھی واپس پلٹی. میرا سانس پھولا ہوا تھا، یہ روایت پیش کی جاتی ہے. گھر آئے محسوس کیا عائشہ میرے پیچھے تھی. پھر آپ نے بتایا عائشہ یہ وہ رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات اللہ تعالی بنو کلب، ایک قبیلے کا نام ہے بنو کلب، بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. بس اس روایت کو لے کر لوگوں نے قبرستان جانا شروع کر دیا. شعبان کی 15ویں رات. امام ترمذی فرماتے ہیں جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، کوٹ کی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت البخاریہ، سمعت محمد بن اسماعیل یعنی البخاریہ، میں نے اپنے شیخ امام محمد بن اسماعیل البخاری سے میں نے سنا یضعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اور جس کی روایت ہے وہ خود کہہ رہا ہے ضعیف روایت ہے. صرف ضعیف ہی نہیں، 2 جگہ سے سند میں انقطاع ہے. اس کے ایک راوی ہیں حجاج بن ارطاط نام کا ایک راوی ہے، رواہ حجاج بن ارطاط، اس کو روایت کیا بیان کیا حجاج بن ارطاط نے عن یحییٰ بن ابی کثیر، ایک دوسرے راوی سے یحییٰ بن ابی کثیر سے. حجاج کی یحییٰ سے ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی. حجاج اور یحییٰ کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے، تو اس نے اس سے روایت کیسے کر لی؟ ایک ایسی شخصیت جس کو آپ یا میں کبھی ملے ہی نہ ہو، کبھی اس سے بات ہی نہ ہوئی ہو، جس کو کبھی زندگی میں ملے ہی نہ ہو، بات ہی نہ ہوئی ہو، ہم اس کا نام لے کر کہیں کہ یہ بات مجھے فلاں نے کہی ہے، لوگ کیسے مانیں گے آپ کی بات؟ لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، وہ فلاں وہاں رہتا ہے، وہ یہاں کبھی نہیں آیا، آپ وہاں کبھی نہیں گئے، تو آپ نے سن کیسے لی اس سے یہ بات؟ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. حجاج نام کا راوی یحییٰ سے کبھی ملا ہی نہیں. دوسری بات وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ، اور یحییٰ نام کا راوی وہ اس کو روایت کرتا ہے عروہ سے. وَلَمْ يَرَهُ، یحییٰ نے عروہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. 2 جگہ پر انقطاع ہے، بدترین قسم کی ضعیف روایت ہے. اس کو روایت کو لے کر لوگوں نے کہہ دیا جی شبرات ہے، قبرستان جانا چاہیے. اچھا پھر اکیلے جانا چاہیے نا. اللہ کے پیغمبر اکیلے گئے، گھر والوں کو نہیں بتایا. اگر اس رات قبرستان جانا دین ہے، ایمان ہے، ثواب ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی نہیں بتایا، اکیلے چلے گئے.
اگر یہ دین ہے تو اس سے نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین چھپایا، ثواب کا عمل چھپایا، پاس لیٹی ہوئی پاس سوئی ہوئی اپنی اہلیہ اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ اگر اس رات قبرستان جانا ثواب ہے، نیک عمل ہے، تو یہ نیکی کا عمل اپنی امت کو کیوں نہیں بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اچھا قبرستان جانا سنت ہے اس رات، تو پھر بیوی کا پیچھا کرنا، بیویوں کا تعاقب کرنا، شوہر آگے ہو بیوی پیچھے ہو، شوہر کو پتہ نہ ہو بیوی میرے پیچھے ہے، بیوی کو پتہ نہ ہو شوہر کہاں جا رہا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس طرح جائیے۔ اللہ کے بندو کہاں جا رہی ہے امت؟ کس طرف جا رہی ہے امت؟ یہ سراسر اتہام ہے، یہ سراسر الزام ہے، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا قبرستان جانا سنت ہے، جانا چاہیے، مستحب عمل ہے، لیکن سال کے اور بھی تو دن ہیں، اور بھی تو راتیں ہیں، پورا سال پڑا ہوا ہے، ایک رات کو خاص کرنا عبادت کے لیے، ایک دن کو خاص کرنا روزے کے لیے، یہ ثابت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری باتیں تھی، گزشتہ جمعے ہم غزوہ تبوک کو بیان کر رہے تھے، کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ یہ شبرات کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہو جائے، ادھر سے وہ پی ایس ایل چل رہا ہے ہمارا برانڈ، لیکن کے ایف سی کے اشتراک کے ساتھ، وہ کے ایف سی جو یہودیوں کی مصنوعات ہے، جس کی آمدنی غزہ میں فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر بمباری کرنے میں وہ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے، جس کی آمدنی فلسطینی بھائیوں پر، فلسطینی بچوں پر، ان مسلمان بہن بھائیوں کو برباد کرنے مارنے پر صرف ہو رہی ہے، اس کے ایف سی کے اشتراک سے۔ اس لیے، اور آج میں نے سنا اسٹیڈیم میں فلسطین کے پرچم کو لانا منع کر دیا گیا ہے، الاؤ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے احتجاج کیا فلسطین کے پرچم لے کر کے، اب اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ امت کا درد رکھیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ ان کی مصنوعات کو تو کم از کم ہم چھوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، رب سے التجائیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ فضولیات میں سامنے بیٹھ کر 3 گھنٹے میچ دیکھنے کے بجائے کچھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں قیام اللیل کر لیں، اس میں کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں۔ ایسے لہو و لعب میں پڑھ کر اس میں 2 3 گھنٹے ضائع کر کے، اور وہ پی ایس ایل جس کو کے ایف سی کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے، ادھر چیف جسٹس صاحب کا بیان زیر گردش ہے، واللہ عالم کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے۔ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت دینے کے بارے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا، وہ شرعی اعتبار سے بھی، اسلامی اعتبار سے بھی، قرآن و سنت کے لحاظ سے بھی وہ قادیانی، مرزائی مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ہمارے آئین کے مطابق بھی، آئین پاکستان کے مطابق بھی وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا انہیں اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھنے کی اجازت نہیں کہ اپنی مسجد کا نام، اپنی عبادت کا نام مسجد رکھیں، یہ بھی ان کو آئین نے اجازت نہیں دی۔ وہ علیہ اعلان اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، آئین کی روح سے حرام ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان درست ہے، صحیح ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، تو ایسے بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ مرزائی، یہ قادیانی، یہ ختم نبوت کے منکر
یہ غلام احمد قادیانی مردود اور ملعون کو نبی ماننے والے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یاد رکھیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عین ایمان ہے. ختم نبوت پر ایمان کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے حالات پر رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ صالح حکمران نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ صالح قیادت نصیب فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.